أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ عزیز دوستو بزرگوں، کل کے درس میں ایاک نعبد کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کی تھی کہ ایاک نعبد میں بندہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اے اللہ، جب ہمارا سب کچھ تو ہی ہے، جب پالنے والا تو ہے، مہربانی اور رحم کرنے والا تو ہے، اور قیامت کے دن بھی تو ہی مالک ہوگا، تو ہی ہمارے اچھے برے کا فیصلہ کرے گا، تو پھر ایاک نعبد، ہم عبادت تیری ہی کرتے ہیں۔ تو عبادت کی جتنی بھی قسم ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہاں جو تقدیر کلام اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، یہ نعبد، یہ فعل ہے، اس کے اندر ایک ضمیر ہے نحن، یہ نحن ضمیر اس کا فاعل ہے، اور ایاک یہ مفعول ہے۔ اب عربی گرامر میں ہمیشہ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر اس کا فاعل ہوتا ہے، اور پھر اس کا مفعول ہوتا ہے، لیکن یہاں مفعول جو ہے یہ فعل سے بھی پہلے آ گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ مفعول کا فعل سے پہلے آنے سے یہاں پہ تخصیص کا معنی ہوگا۔ تو معنی یوں ہوگا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب تخصیص کا فائدہ یہاں کیسے حاصل ہوا کہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تیرے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ تو بندہ سورہ فاتحہ میں اللہ سے یہ وعدہ کر رہا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے اے میرے حبیب، ان صلاتی، میری بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور میری قولی عبادت بھی اللہ کے لیے، وَنُسُكِي، اور میری مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، بلکہ میرا تو جینا مرنا ہی اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو تینوں عبادتیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ نماز بندہ پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے غیر کے لیے نماز پڑھنی جائز نہیں، اور نماز عبادت ہے۔ زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، تو صدقہ اور زکوٰۃ یہ عبادت ہے، تو یہ اللہ ہی کے لیے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کر رہا ہے، یہ مالی عبادت ہے، تو صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں۔ تو بندہ کہہ رہا ہے اللہ تیرے لیے یہ عبادت کرتے ہیں۔ اب جب بندہ اللہ سے وعدہ کر رہا ہے تو پالنے والا اللہ ہے، تو کائنات ساری کی ساری اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، لیکن انسان کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہماری عبادتوں کا جو حال ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سردیوں کی لمبی رات ہے، اور عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھتی ہیں، اور جب سلام پھیر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں،
اچانک صبح کی اذان ہونے لگ جاتی ہے تو حضرت سیدہ فاطمہ رونے لگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ تیری سردی کی لمبی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ جن میں فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہو رہی، اور رونے لگ جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اتنی طویل عبادت کرنے کے بعد بھی وہ افسوس کرتے ہیں کہ رات اتنی چھوٹی کیوں ہو گئی کہ میری 2 رکعتیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میرے خیال ہے گزشتہ درس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جب یہ فوت ہوئے تو لوگوں نے وصیت نامہ ان کا سنایا۔ اب جنازے کا وقت ہے اور مخلوق خدا جمع ہے، ہر طرف انسانوں کا سمندر نظر آ رہا ہے۔ ایک بندہ آیا اور اس نے وصیت نامہ پڑھ کے سنایا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرا نماز جنازہ وہ انسان پڑھائے جس نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے اس نے کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ اور دوسری بات، میرا نماز جنازہ وہ انسان پڑھائے کہ جس نے جب سے ہوش سنبھالا ہو کبھی اس کی تہجد کی نماز فوت نہ ہوئی ہو۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ انسان پڑھائے جس نے جب سے ہوش سنبھالا ہو تب سے کبھی اس کی عصر کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں غیر موقع ہیں کبھی نہ چھوٹی ہوں۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ انسان پڑھائے کہ جس نے جب سے ہوش سنبھالا ہو کبھی اس نے کسی غیر محرم کے چہرے کے اوپر نظر نہ ڈالی ہو۔ اب یہ 4 شرطیں جنازہ پڑھانے والے کے لیے لکھی ہیں۔ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے پیر موجود ہیں، لیکن کوئی انسان جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں ہو رہا۔ کون ایسا آدمی ہوگا جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہوں؟ تو جب مجمع میں سناٹا چھا گیا تو کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا ایک انسان صفوں کو چیرتا ہوا باہر آیا ہے، اپنا چہرہ اس نے کپڑے سے لپیٹا ہوا ہے، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے ان کا کفن ہٹاتا ہے اور ہٹا کے کہتا ہے خواجہ خود تو دنیا سے چلے گئے ہو لیکن ہمارے پردے فاش کر گئے ہو۔ اور اس انسان نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اور یہ کون تھا؟ یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ تو اس دنیا میں ایسے ایسے بادشاہ آئے ہیں جن کی نہ تو کبھی تہجد کی نماز فوت ہوئی ہے نہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے۔ تو ایک وہ لوگ ہیں اور ایک ہم لوگ ہیں۔ ہماری نمازیں کیسی کہ اللہ پاک کی ہمیں اگر معاف فرمانا چاہے تو معاف کر دے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ وہ کسی دیہاتی کا گدھا مسجد کے اندر گھس آیا تو امام صاحب نے اس کو ڈنڈے مار کے باہر نکالنا چاہا تو مالک آ گیا تو کہنے لگا جی آپ اسے مار کیوں رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی مسجد کے اندر گھس آیا نا، اس کو ماروں گا نہیں تو کیا کروں گا؟ تو آگے سے کہتا ہے خیر جی حیوان مال ہے تاں ہی آ رہا ہے، میں کدے دیکھے نہیں مسجد میں، یہ تو جانورا سا آ رہا تو لہذا میں جانور نہ میں مسجد میں کدے نہ آیا۔ تو دوستو مسجد میں آنا یہ جانوروں کا کام نہیں ہے، یہ انسانوں کا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو نماز تو ایک بہت بڑا عمل ہے۔ نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑے عالم ہے جھنگ کے وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک چشم و چراغ کے گھر میرا مہمان بن کے جانا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ نئی آبادی بن رہی تھی اور مسجد بہت دور تھی۔ جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا اور ہم نے وضو کر کے نماز کی تیاری کی، جب اذان ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بچے چھوٹے چھوٹے جو وہاں پہ فٹ بال کھیل رہے تھے وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور صف میں بیٹھ گئے۔ تو میں نے پوچھا ان بچوں نے وضو نہیں کرنا؟ تو ان گھر والوں نے کہا کہ یہ باوضو تھے، وضو کر کے کھیل رہے تھے۔ تو میں نے سمجھا کہ شاید میں مولوی ہوں، ان کے گھر مہمان آیا ہوں، تو گھر والوں نے کہا ہوگا آج نماز پڑھنی پڑے گی لہذا وضو کر لو، تو شاید انہوں نے اس لیے وضو کر لیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے مجھے ان گھر والوں نے بتایا کہ ہم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے آ رہے ہیں
اور ہماری یہ ترتیب ہے کہ جب ہمارا بچہ 5 سال سے بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بے وضو نہیں رہتا، ہمیشہ وہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہمارا کبھی بھی بے وضو نہیں ہوا، جب آپ اس کو نماز کے لیے بلائیں گے، تلاوت کرنے کے لیے بلائیں گے یا کسی بھی دینی کام کے لیے بلائیں گے تو وہ وضو میں ہوگا، اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ہمیشہ جب وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لینا اور ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنا۔ ایسے لوگ اس دنیا میں ہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے، اور باوضو رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وضو مومن کا اصل ہے، الوضو صلاح المومن، وضو مومن کا اصل ہے۔ تو جو آدمی باوضو رہتا ہے کبھی اس کے اوپر شیطان حملہ نہیں کر سکتا، کبھی اس پر کسی جادوگر کی جادوگری نہیں چل سکتی، کبھی اس کے اوپر کسی چیز کے برے اثرات نہیں ہو سکتے۔ تو نماز پڑھنا، وضو کرنا، یہ سب عبادتیں ہیں اور یہ سب اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ عبادت جائز نہیں ہے۔ پھر صدقہ خیرات اور اسی طرح زکوٰۃ اور قربانی، یہ بھی عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہمارا حق بنتا ہے ہم اللہ کے لیے عبادت کریں، اور دوسرا عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ جو فوائد انسان کو عطا فرماتے ہیں وہ انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ایک یہودی چھپ کے سن رہا ہے کہ مسلمانوں کے نبی لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو جو بات بتاتے ہیں وہ ضرور کسی نہ کسی فائدے سے خالی نہیں ہوتی، تو چھپ کے سن رہے ہیں۔ اور پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، آسمانی زمینی آفات سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہودی نے جب یہ بات سنی تو اس نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن اس کو اطلاع آئی کہ جس قافلے میں تیرا مال تجارت کے لیے تو نے بھیجا تھا وہ تو لٹ گیا ہے۔ تو یہودی کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یہ مسلمانوں کا نبی جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ لہذا تلوار لے کے گھر سے نکلا کہ میں مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ قتل کروں گا، یہ سچا نبی نہیں، یہ جھوٹا نبی ہے۔ تلوار لے کے آ رہا ہے تو رستے کے اندر جو اس کا وکیل مال لے کے تجارت کے لیے گیا تھا وہ سامان سمیت ملا، اور اس کے پاس پورا سامان اور مال تجارت موجود تھا۔ تو اس نے پوچھا مجھے تو اطلاع یہ ملی ہے کہ قافلہ لٹ چکا ہے۔ تو اس نے کہا جی واقعتاً قافلہ لٹ گیا ہے، لیکن میرا گھوڑا لنگڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا، میں لٹنے سے بچ گیا ہوں، اور باقی قافلہ جو آگے آ رہا تھا وہ لٹ چکا ہے۔ اس وقت اس یہودی کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کے نبی کی زبان سے نکلنے والی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ میں اگرچہ یہودی ہوں لیکن زکوٰۃ دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے مال کو محفوظ فرما لیا۔ تو آگے پیارے آقا کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طریقے سے مال پاک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات کرنے والے کی غیبی مدد فرماتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ ایک فقیر سوال کرتا ہے کہ میں غریب ہوں، مسکین ہوں، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، مجھے کچھ چاہیے۔ تو گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز تو نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن سے کہا کہ جاؤ اور اپنی ماں فاطمہ سے کہو کہ میں نے گھر میں 6 درہم رکھے تھے، ان میں سے 1 درہم دے دے، اس فقیر کو دینا ہے۔ تو جب حضرت حسن گئے تو حضرت فاطمہ سے کہا کہ ماں ہمارے بابا کہہ رہے ہیں کہ وہ 6 درہم جو میں نے رکھے تھے 1 درہم دے دو، فقیر کو دینا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے درہم دیتے دیتے کہا کہ اپنے بابا سے کہہ دے کہ یہ 6 درہم ہے، یہ بہت زیادہ نہیں ہے، تو اس طرح اگر آپ بانٹتے رہیں گے تو ہمارے مہینے کا خرچہ نہیں چل سکے گا، مشکل پیش آئے گی۔ تو جب حضرت حسن نے آ کے حضرت علی سے کہا کہ ماں تو ایسے کہہ رہی تھی، تو حضرت علی فرماتے ہیں جا ماں سے کہہ کہ پھر 6 کے 6 درہم ہی دے دے، اس فقیر کو دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھر کا نظام ہم نہیں چلا رہا ہے، یہ پیدا کرنے والا مالک چلا رہا ہے، تو لہذا 6 کے 6 درہم ہی ہم فقیر کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ 6 درہم فقیر کو دیے، گھر میں 1 پائی بھی نہیں ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر غم ہوا
کہ پیسے تو میں نے سارے فقیر کو دے دیے، چلو گھر سے نکلے اب یہ بچے تھوڑی دیر کے بعد کھانا مانگیں گے تو کہاں سے انتظام کروں گا، تو مزدوری کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ دیکھا ایک آدمی ہاتھ میں اونٹنی کی لگام پکڑی ہے اور بازار کی طرف جا رہا ہے، تو علی نے اسے کہا کہ اونٹنی بیچتے ہو؟ اس نے کہا میں اونٹنی تو بیچتا ہوں لیکن پیسے میں نقد لوں گا، اس لیے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ حضرت علی نے کہا کتنے کی بیچتا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں 140 درہم کی بیچتا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں 140 درہم کی تجھ سے لیتا ہوں لیکن پیسے واپسی پہ لیتے جانا۔ تو اس نے کہا چلو میں بازار جا رہا ہوں، واپسی پہ آپ سے پیسے لے لوں گا۔ اب حضرت علی نے وہ اونٹنی لی اور اس یقین کے ساتھ کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے جو صدقہ دیا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور مجھے رزق عطا فرمائیں گے۔ اب وہ اونٹنی پکڑ کے رستے میں جا رہے ہیں اس کو بیچنے کے لیے، اچانک ایک صحابی رسول آ گئے۔ انہوں نے کہا اے علی آپ اس اونٹنی کو بیچتے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا ہاں میں بیچتا ہوں۔ تو پوچھا کتنے کی بیچو گے؟ حضرت علی نے فرمایا جتنے کی تو لے سکتا ہے، تو اپنے انصاف پہ فیصلہ کر، یہ جتنے کی ہے اتنے پیسے مجھے دے دے، مجھے تیرا سودا قبول ہوگا۔ تو صحابی رسول نے جب غور سے اس اونٹنی کو دیکھا تو کہا اے علی میں 200 درہم دیتا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 درہم کی اونٹنی بیچ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مالک واپس آیا تو 140 درہم اسے دے دی اور 60 اپنے پاس بچ گئے۔ تو وہ 60 درہم گھر لاتے ہیں اور اپنی بیٹی اپنے بیٹے حضرت حسن سے کہتے ہیں کہ اے حسن جا یہ 60 درہم اپنی ماں فاطمہ کو دے اور اسے بتا دے کہ تو نے 6 درہم اللہ کی رضا کے لیے فقیر کو دیے تھے، اللہ نے 10 گنا بڑھا کر 60 بنا کے تجھے واپس کر دیے۔ تو جو لوگ اللہ کے نام پہ اللہ کے لیے صدقات و خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کے مال کو بڑھا کے ان کی مدد بھی فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے آگے کہہ دیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ جب ہمیں رزق تو دینے والا ہے، جب رزق کی تنگی پیش آئے گی تو پھر مدد تجھ سے مانگیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ جب صحت دینے والا تو ہے تو جب بیماری کی شکل میں مشکل پیش آئے گی تو پھر مدد تجھ سے مانگیں گے۔ اسی طرح بندہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ رزق دینے والا تو ہے، لیکن جب بے برکتی آ جائے گی، جب رزق کی تنگی آ جائے گی تو اس مشکل میں بھی مدد تجھ سے مانگیں گے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، وایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگ گیا ہے، اور سب سے عظیم دعا جو بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے وہ یہی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ فرمایا صراط الذین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب اللہ کا انعام کن لوگوں پہ ہوا ہے؟ تو آگے 5ویں پارے میں غالباً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من النبیین، نبیوں کے راستے پر چلا، والصدیقین، سچوں کے راستے پر چلا، والشہداء، اے اللہ شہداء کے راستے پر چلا، والصالحین، اور نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب ہم نیک لوگوں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ جس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام سے نماز پڑھنا سیکھا، پھر انہوں نے ہمیں بتایا، آج ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ صالحین میں سے ہیں، اور ہم نے اللہ سے دعا کی اللہ ہمیں صالحین لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو سارے حنفی سچے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں وہ بھی سارے سچے ہیں، کیونکہ وہ بھی یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صالحین کے راستے پر چلا، اور امام شافعی بھی صالحین ہیں۔ جو لوگ امام مالک اور امام احمد بن حنبل جیسے کہ عرب کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ان اماموں کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن جو لوگ ان چاروں اماموں کو نہیں مانتے، اس کے علاوہ اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ اہدنا الصراط المستقیم ٹھیک طریقے سے اللہ سے دعا مانگے، اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں۔
سیدھے راستے پر تو وہی ہے جو اللہ کے ولیوں کے راستے پہ چل رہا ہے، جو اللہ کے نبیوں کے راستے پر چل رہا ہے، جو شہداء اور صالحین کے راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نیک ہستیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا